سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ایک درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں پیدا ہوا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 بار یہ دعا کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے۔ امارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرما کر اس کا نقشہ کھینچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 481۔ حجر اسود کا عجیب تاریخی واقعہ۔ 7 ذی الحجہ 317 سن ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا۔ اس سال 317 کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا۔ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا، یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا، ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا، یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا، یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا، یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اس لوہے کو رکھ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 امتیاز
امتیازی خصوصیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں میری اس طرح مدد کی گئی کہ 1 ماہ کے مسافت کے فاصلے سے ہی میرا رعب و دبدبہ اس پر طاری کر دیا جاتا۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی اور نماز سے پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ نمبر 5، پہلے انبیاء کو صرف اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا مگر مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں پیدا ہو گیا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 بار یہ کہو کہ اعوذ باللہ وقدرتہ ومن شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔